آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی دلہن کے پاس جاؤں۔ نہ جانے کتنی دیر سے نکاح کے بعد سج دھج کے میرے کمرے میں بیٹھی میری راہ دیکھ رہی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور اس عمر میں ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اور آج میری شادی ہو چکی تھی۔ بلکہ میں اس کو شادی کی جگہ نکاح کا نام دوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ میرے گھر میں نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ تھوڑا سا گھر کو بھی سجایا گیا تھا تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ اس گھر میں کوئی خوشی کا وقت چل رہا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں تھا بلکہ میری خالہ کا تھا۔ میرے خالو کا کافی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور میری خالہ اکیلی رہتی تھی۔ میں بھی اکیلا ہی تھا، اسی لیے خالہ نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے بن کر رہو۔ میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، مجھے بھی گھر کی ضرورت تھی اور خالہ کو سہارے کی ضرورت تھی۔ میں پچھلے 2 سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ یہاں پر خالہ اور ان کی چھوٹی بیٹی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے خالہ کی بیٹی کی عمر 13 سال تھی اور میں اسے بچوں کی طرح سمجھتا تھا، لیکن وہی 13 سال کی بچی آج 2 سال بعد 15 سال کی ہو کر میری دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جو خالہ نے اس گھر میں میرے نام کر رکھا تھا، اور میں 2 سال سے اسی کمرے میں رہ رہا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری شادی خالہ کی 15 سال کی بیٹی سے ہو جائے گی۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں باہر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا، اور خالہ شاید سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ تھوڑے بہت مہمان تھے، وہ بھی گھر واپس چلے گئے تھے، لیکن میں اس الجھن میں تھا کہ میں کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک 15 سال کی لڑکی کے پاس جاؤں اور وہ بھی ایک بیوی کی طرح خود کو ظاہر کرے، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی وہ ایک بچی تھی۔ میں نے بس خالہ کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ ہاں، اگر ایرم تھوڑی سی بڑی ہوتی، وہ 15 کی جگہ 18 یا 20 سال کی ہوتی، تو میں بھی اس شادی سے خوش ہوتا، کیونکہ وہ بہت پیاری لڑکی تھی، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف ایرم کی کم عمر پر تھا، اس سے زیادہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن خالہ نے مجھے کچھ اس طرح سے جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے تو خالہ سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں نکاح کر لوں گا، لیکن ابھی رخصتی کی بات رہنے دیں، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو جب رخصتی کر دینا۔ لیکن خالہ نے کہا کہ نہیں، انہیں رخصتی بھی آج ہی کرنی ہے۔ مجھے رخصتی والی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اصل میں تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر ایرم کو رخصت ہو کر جانا تھا۔ رخصتی سے میرا مطلب یہی تھا کہ جس طرح سے میاں بیوی ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں، وہ شروعات ہم ابھی نہیں کریں گے، جب ایرم بڑی ہو جائے گی تب ہی کریں گے، یعنی آج سے 4-5 سال کے بعد، کیونکہ میں اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کو قانوناً جرم سمجھتا تھا، اور یہ واقعی جرم تھا۔ اسی لیے خالہ نے خاموشی سے میرا نکاح کروا دیا، ورنہ اگر آج بات پولیس تک جاتی تو پولیس ہمارے گھر آ جاتی، کیونکہ اب ان معاملات میں بہت سختی آ گئی ہے۔ اس نکاح کو لے کر میں کافی حد تک خوفزدہ بھی تھا، اور میرا مستقبل بھی اسی نکاح کی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم ہو کر لانچ میں صوفے پر بیٹھا تھا کہ خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی، میری طرف حیرت سے دیکھنے لگ گئی۔ مجھ سے کہا کہ تم ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا لگا تھا۔ میں اپنے ذہن میں سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ خالہ کو کیا جواب دوں۔ میں ان سے کیا کہتا کہ میں دلہن کے پاس نہیں جانا چاہتا؟ اگر وہ واقعی دلہن بننے کے قابل ہوتی تو مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ تو چھوٹی سی بچی تھی اور اس کی عمر تو گڑیا سے کھیلنے کی تھی۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو خالہ نے کہا کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں دلہن کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے، اب اس طرح سے تم میری بیٹی کو دھتکار نہیں سکتے ہو۔ خالہ کی بات پر میں حیران ہو گیا، اس میں دھتکارنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ شاید میری بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ مجبوراً مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور ایرم کے پاس جانا پڑا۔
جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا ایرم مکمل دلہن کے روپ میں بہت تیار ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایرم کا بہت دکھ ہوا۔ خالہ کی ضد کی وجہ سے ہم دونوں اس بے جوڑ رشتے میں بندھ گئے تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا جب تک کہ وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا لیکن بیٹھا نہیں۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اس کے حسن کو الفاظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی عمر 15 سال کی تھی، لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ لیکن میک اپ سے کیا ہوتا ہے، تھی تو وہ چھوٹی ہی نا۔ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر جا کر سونے لگا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، آپ بیڈ پر سو جائیں، صوفہ بہت چھوٹا ہے، آپ کو سونے میں پریشانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا۔ وہ تھی تو چھوٹی سی، مگر بات اس نے بڑوں والی کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے قریب آنے سے گھبرا جائے گی، اس لیے میں نے صوفے پر سونے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جب وہ خود کہہ رہی تھی کہ اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ میں صبح سے ہی بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں ضرور بند تھی لیکن میرا دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایرم ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم یہ بھاری بھرکم کپڑے چینج کر کے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ وہ میری بات سن کر کچھ مایوس سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ میری بات سن کر تو اسے اطمینان ہونا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے شادی کے بعد کے تعلق کا کچھ علم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی چھوٹی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے اپنے کپڑے چینج کیے اور میرے برابر میں لیٹ گئی تو میں نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ لیکن سوتے وقت مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک سرک کر نیند میں میری طرف آ رہی تھی۔ میں بار بار اسے آرام سے اس کی جگہ پر دھکیل دیتا، لیکن پھر وہ سرک کر میرے قریب آ جاتی۔ وہ نیند میں تھی یا اس کی جگہ بدلنے کی عادت تھی، وہ بھلے ہی سو رہی ہو لیکن میں تو جاگ رہا تھا، اور صرف میں ہی نہیں جاگ رہا تھا، اس کی یہ حرکت میرے جذبات کو بھی بیدار کر رہی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی، وہ بھی جائز حق کے ساتھ۔ میں چاہتا تو اس سے اپنا حق وصول کر سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا تعلقات بناؤں۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ میں اس سے دور رہوں۔ ساری رات میں بے چین رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بہت دیر سے کھلی۔ میں نے دیکھا ایرم سو رہی ہے۔ میں آرام سے اٹھا، گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا دن بے چین سا رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ جلدی سے مجھے نوکری مل جائے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے ایرم کے ساتھ اتنے سال ایک کمرے میں گزار سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں خالہ سے بولوں گا کہ ہمارا کمرہ الگ کر دے جب تک کہ وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ ایرم ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی، مجھے کسی گڑیا کی طرح لگتی تھی۔ میں زیادہ ایرم سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ میں 2 سال سے اس گھر میں ایسے رہ رہا تھا جیسے یہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں سارا دن باہر ہی رہتا تھا اور صرف سونے کے لیے ہی گھر میں آتا تھا۔ خالہ کو اگر کوئی کام ہوتا تب گھر آ جاتا تھا، ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلتا تھا روزگار جاب کی تلاش میں۔ جاب تو نہیں ملتی تھی لیکن کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ سکیں۔ خالہ کے گھر میں میری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن خالہ نے مجھ سے ایسی فرمائش کر دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا، کہا کہ میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ خالہ نے تو رونا شروع کر دیا۔ کافی دن تک مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی رہی۔ مجھے انکار کرتے ہوئے بھی برا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں 2 سال سے خالہ کے گھر میں رہ رہا تھا، کھا پی رہا تھا، پوری طرح سے سکون میں تھا۔ خالہ کے علاوہ بس میرے ماموں کا گھر تھا اور وہاں مجھے دن رات ذلیل کیا جاتا تھا۔ ہر وقت مجھے نکما نکارا کہہ کر ہر وقت میرا دل جلایا جاتا تھا، اور یہاں میں ایک دم مزے میں رہ رہا تھا۔
میں اسی جدوجہد میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر لوں۔ جب تک میرے پاس کاروبار کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ نہیں آ جاتا تو تب تک میں خالہ کے گھر میں ہی رہوں گا، اور جو پیسے میں کچھ آن لائن کاموں سے کما رہا تھا اور کچھ کورسز سیکھ کر کما رہا تھا ان کو میں اپنے پاس محفوظ رکھ رہا تھا تاکہ زیادہ سارے پیسے جمع ہو سکے اور میں کاروبار شروع کر سکوں، اور اس کے بعد اپنا یا کرائے کا گھر لے لوں، نہیں تو اپنے جانے کا بندوبست کر لوں۔ لیکن میں اتنی جلدی خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو کھانے پینے کی چیزوں پر بھی خرچہ نہیں کرتا تھا، ان پیسوں کو بھی میں جمع کرتا جا رہا تھا۔ یہ میری خالہ ہی تھی جنہوں نے مجھے اتنا سہارا دیا، میرے سارے خرچے اٹھائے اور مجھے کبھی نکما ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ لیکن اب خالہ نے میرے سامنے ایسی بات رکھ دی جسے نہ میں قبول کر پا رہا تھا اور نہ انکار کر پا رہا تھا۔ خالہ کے مجھ پر اتنے احسانات تھے کہ میں انہیں منع نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو یقیناً خالہ کے گھر میں میری کوئی جگہ نہ ہوتی۔ میری شرط یہ تھی کہ رخصتی 5 سال کے بعد کی جائے، لیکن خالہ کی بات نے میرے سر پر دھماکہ کر دیا تھا۔ رخصتی بھی ابھی ہی ہوگی۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے کہ اتنی جلدی رخصتی ہو، میں بھاگا نہیں جا رہا۔ تو خالہ نے کہا کہ کچھ بھروسہ نہیں، کل کو تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے کہ تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، دوسری لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ تم اب جوان خون ہو، کوئی بھی لڑکی تمہیں محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے، پھر میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو جائے گی نا۔ تم سوچو گے کہ ایک نکاح ہی تو ہے، اس کو ختم کرنا تمہارے لیے آسان ہے۔ خالہ نے تو ہر طرف سے میرا راستہ بند کر دیا تھا۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی، یا یہ کہو کہ ان کا خوف اپنی جگہ ٹھیک تھا، بلکہ ہر ماں کو اپنی بیٹی کے لیے خوف ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا فیوچر ہوگا، اور ایرم تو چھوٹی سی تھی، اور یہ ممکن تھا کہ اگر کسی اور سے مجھے محبت ہو جاتی تو میں اس سے شادی کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اکثر کام کے سلسلے میں لڑکیوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ آن لائن بھی میری کافی اسٹوڈنٹ تھی جن سے میری بات چیت کافی اچھی تھی، ہو سکتا تھا کہ ان میں سے مجھے کوئی اچھی لگ جاتی اور میرا ارادہ بدل جاتا۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں ایرم سے شادی اور رخصتی کرنے پر میں راضی ہو گیا تھا، کیونکہ فی الحال میرے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ خیر میں نے اسی کو اپنی قسمت سمجھ لیا، سوچا کچھ سال انتظار کرنے کے بعد ایرم بڑی ہو ہی جائے گی، پھر زندگی اچھی گزر ہی جائے گی ایرم کے ساتھ۔ لیکن ایرم کی حرکتیں تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ جیسا میں اسے سمجھ رہا تھا، جیسا محسوس کیا، وہ بہانے سے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر لگا شاید یہ خالہ کی پڑائی ہوئی پٹیاں ہیں، انہوں نے ہی ایرم کو سمجھایا ہوگا تاکہ میں ایرم سے جلدی سے تعلق بنانے کے لیے راضی ہو جاؤں اور وہ جلدی سے امید سے ہو جائے۔ مجھے خالہ کی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی صحت کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے بعد میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہو گیا کہ یہ خالہ کی پڑائی ہوئی پٹیاں نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ایرم کا ذہن کچھ چھوٹے بچوں والا نہیں ہے، وقت سے پہلے وہ بڑی ہو گئی ہے۔ روزانہ سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر وہ شاید اس تعلقات کے بارے میں جان گئی ہے اور اس کے جذبات میں ابھار پیدا ہی ہو گیا ہے، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ میں جلد سے جلد اس کے قریب آ جاؤں۔ اس عمر میں لڑکیوں میں ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے، اور جب ہارمونز کے یہ بدلاؤ شروع ہوتے ہیں تو لڑکیوں کی خواہش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید ایرم کو یہ خواہش تھی، اس لیے وہ بے دھڑک میرے سامنے آ جاتی، تیار ہو کر مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے اس کی ان باتوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ لیکن ایک دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی جب اس نے خود میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کو جھٹک دیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اپنی عمر دیکھو پھر ایسی بات کرو۔ میرا غصہ بہت زیادہ تھا اور میں نے اسے بہت زیادہ ڈانٹ بھی دیا تھا، اور میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 دن تک میں گھر سے باہر ہی رہا اور اپنا موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ دوست کے گھر میں رہ رہا تھا، میں ذہنی طور پر پریشان تھا۔ گھر واپس آیا تو خالہ پریشان تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہی خوف تھا مجھے۔ میں نے دیکھا ایرم کا رنگ ایک دم پھیکا پڑا ہوا تھا، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی، وہ شاید میرا گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے پریشان تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے خالہ سے بہانہ بنایا کہ میں 2 دن کے لیے باہر گیا تھا،
مجھے ایرم چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کمرے میں گیا تو ایرم اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پہ جانے لگی۔ پھر میں نے ایرم کو پکارا تو وہ چونک گئی، کہنے لگی پلیز کمرے سے باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر ہی سو جایا کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور ایرم کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری ذرا سی نرمی پا کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ اس بار میں نے اسے خود سے الگ نہیں کیا بلکہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بری لگتی ہوں، آپ نے امی کے کہنے پر مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے کہا تم مجھے بری نہیں لگتی بلکہ بہت اچھی لگتی ہو، بس تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے اور تمہارے پاس میں آ نہیں سکتا کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو۔ میں تمہیں اتنی سی عمر میں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ایرم۔ میں نے آج اسے اپنے ذہن میں چلتی سب باتیں بتا دی۔ مجھے لگا وہ یہ سن کر مطمئن ہو جائے گی، لیکن وہ تو پریشان ہو گئی۔ وقت کچھ بڑھنے لگا، مجھے ایرم کا پیٹ کچھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیا، اس کی رنگت بھی اڑنے لگی۔ خالہ بھی کچھ دنوں سے چپ چپ تھی، کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ ایرم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، تو وہ کہنے لگی کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ چند دن کے بعد ہی خالہ کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی۔ جب تک میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا وہ دم توڑ چکی تھی۔ یہ صدمہ ایرم کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس وقت میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ پھولنے لگا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو اس نے مجھے بتایا میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بیوی 5 مہینے سے امید سے ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا، جس کے پاس جاتا نہیں تھا، وہ کم عمری میں بدکاری کر کے آئی تھی اور اپنا گناہ مجھ سے چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ خالہ کی یہ افراتفری مجھے اب سمجھ میں آئی تھی۔ ایرم کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ میں آیا تھا۔ میری عقل حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں ایرم نے یہ سب کیسے کر سکتی ہے۔ ایرم، ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بیوی بہت کم عمر ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ورنہ ڈیلیوری میں بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو ایرم کو اپنے کمرے میں لے کر گیا، اسے بیڈ پر لے جا کر پٹکا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی سی عمر میں تم یہ سب بھی کر سکتی ہو، تمہیں اور خالہ کو میں ہی ملا تھا تمہارا گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرے اسکول ٹیچر نے زبردستی میرے ساتھ یہ کہہ کر وہ اور زیادہ رونے لگی، کہنے لگی کہ امی نے مجھے اس کے بعد ڈاکٹر کو بھی دکھایا، لیکن ڈاکٹر نے ابورشن سے منع کر دیا کہ میں وہ تکلیف سہن نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر میں سر پٹک کر بیٹھ گیا۔ ایرم کہنے لگی مجھے طلاق مت دیجیے گا، بے شک آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ واقعی بے قصور تھی۔ میں نے اس کے اسکول ٹیچر پر کیس کر دیا، بچہ ہوتے ہی اسے مجرم بھی ثابت کر دیا، سزا بھی دلوا دی، لیکن میں ایرم کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ اس کے بچے کو، وہ بچہ بھی بے قصور تھا۔ میں نے ایرم کو اس کے بچے کے ساتھ اپنا لیا، جو میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اب 5 سال ہو گئے ہیں اور میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔